السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت بہتر. الحمدللہ. جی بتائیں، کوئی ایسی بات کریں جو بالکل فاصل ہو، فرق کرنے والی ہو، فیصلہ کرنے والی ہو. ایسی کوئی بات کریے کیونکہ کچھ منٹ ہے ہمارے پاس، اسٹریم کا بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک بہت ڈسیسو بات آپ کے ساتھ میں ہو. تو آپ کو جو ہم سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، کئی اسٹریمز ہو چکی ہیں، کئی ساری ویڈیوز ہیں. اگر آپ ہمارے چینل کے ہوم پیج پہ جائیں گے تو انجینئر علی مرزا کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز اختلاف کا حل کے ہوم پیج پہ آپ کو ملے گی. تو آپ نے کیا دیکھا ہے ہماری کچھ ویڈیو یا کچھ فالو کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس تعلق سے؟ بالکل، آپ کو بھی دیکھا ہے، شیخ کفایت اللہ ثناء علی کے بھی ویڈیوز دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے. تو تو آپ کون سا سوال کرنے سوال کی پوچھنا اجازت ہے؟ چاہیں گے؟ بالکل. جی بالکل ہے. حق و باطل میں الحمدللہ وضاحت کوئی کیا؟ ایٹیٹیوڈ رکھیں، اللہ سے ہدایت طلب کریں، اللہ یہ ہدایت دینے والا. جی بتائیں. تو ہاں میں میری کچھ تمہیداً کچھ ایک منٹ گفتگو بول رہا ہوں آپ کو کہ ہاں بھائی میرا سوال پورا مکمل ہونے دیجیے اور پھر تسلی سے مجھے جواب دیجیے. کوئی بھی آپ تینوں میں سے کوئی ایک بھی شیخ جواب دیجیے میرے کو، اچھا. اور پھر میں جب کاؤنٹر کرتا ہوں جب بھی میری بات تسلی سے سنیے ذرا. کوئی ایک سوال کر لینا، کوئی ایک سوال کر. ایک پوائنٹ لو، اچھا سوال ہو. اچھا انشاءاللہ. دو سوال ہے میرے، دو سوال. سٹارٹ، بسم اللہ. پہلا سوال پوچھیے. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث ثقلین کے بارے میں اہل حدیث علماء، وہابی علماء کیوں بیان نہیں کرتے؟ حدیث ثقلین کو کیوں چھپاتے؟ جو اہل سنت مین صحیح مسلم شریف میں 4 حدیثیں ایک ساتھ کنٹینیوس نمبر کے ساتھ ہے، 6225 سے 6228 تک، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں تمہیں میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 بار میں ان کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. کس کے بارے میں؟ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرما کے بعد بولے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ جو حدیث ہے، حدیث ثقلین، 2 بھاری قیمتی چیزیں، یہ حدیث ہم سے بچپن سے کیوں چھپائی گئی؟ ہم کو اس کی نچلے درجے والی المستدرک للحاکم کی حدیث بتائی گئی کہ قرآن اور سنت یہ تو ہے بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال آپ کا ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا میرے بھائی. اگر آپ جی بولیے. آپ جو سوال کی حدیث کیوں چھپاتے ہیں، تو پہلے یہ تو ثابت ہو کہ حدیث چھپاتے ہیں. تو کس نے یہ حدیث چھپائی ہے؟ ارے بھائی اب میں آپ کا سوال ہو گیا نا، جواب دے رہا ہوں میں. اگر میں آپ کو اہل حدیث علماء کی کتابیں دکھا دوں جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے، تو اطمینان ہو جائے گا نا کہ اہل سنت اس حدیث کو نہیں چھپاتے ہیں. جی نہیں بالکل نہیں. میرا اطمینان تب ہوگا جب آپ بول رہے چھپاتے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ آپ کو اچھا آج کے دور کے کسی عالم کی کوئی کلپ سنا دوں، آج کے دور کے کسی عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا، تب آپ کو اطمینان ہو جائے گا. حدیث ثقلین آج کے دور کے علماء انجینئر محمد مرزا صاحب سے آنے سے پہلے، ارے اللہ کے بندے، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں آج کے دور کے کسی عالم کا کوئی مضمون یا کتاب جس میں حدیث ثقلین کا ذکر ہو وہ آپ کو دکھا دوں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے نا؟ آپ کے دعوے کا رد ہو جائے گا نا کہ اہل حدیث علماء اس حدیث کو نہیں چھپاتے ہیں؟ نہیں، ناسبیت آپ لوگوں کے اندر ہے، چھپے ہوئی ناسبیت ہے آپ لوگوں کے اندر. آپ بول رہے ہیں بھائی، آپ دیکھو آپ جاہل ہو، آپ علماء کو نہیں سنتے ہو، آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہو، آپ کو ایک چیز نہیں پتا چلی تو اس کے ذمہ دار علماء کیسے ہوں گے؟ آپ ان کو میوٹ کر دیں زید بھائی، ان کو میوٹ کر دیں، ایسے بھی اپنا ٹائم اتنے پاس ہے نہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں کوئی آپ کو اہل حدیث عالم کی کتاب یا ان کا کوئی فتویٰ نکال کر کے دکھا دوں گا جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے. آپ جو حدیث کی کتابیں جن کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، جہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ کا مرزا علی انجینئر حدیث ہے کیونکہ اس پر عربی تو آتی نہیں ہے، تو وہ جو حدیثیں جن کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ ترجمے بھی اہل حدیث علماء نے کیے ہیں، اہل سنت کے علماء نے کیے ہیں. اس پر کتابیں بھی اہل بیت کے حقوق پر باقاعدہ اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھی ہیں. آپ اہل بیت کے حقوق پر جا کر کے یوٹیوب پر سرچ کریں گے، آپ کو اہل حدیث علماء کے مکمل دروس مل جائیں گے جس میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے. تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، یہ اصل میں آپ پڑھتے نہیں اہل حدیث علماء کو. آپ نے سنا صرف مرزا علی انجینئر کو اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء یہ حدیث سے نہیں بیان کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ابھی کتاب آپ کو نکال کر کے دے دوں گا اہل حدیث عالم کی. دیکھیے ایک سوال ہو گیا آپ کا اور اس کا جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کوئی کتاب نکال کر کے آپ کو دکھا دوں گا کہ اہل حدیث علماء اس حدیث کی کتاب میں بھی تھوڑی سی آزاد کر دوں بھائی صاحب کو خاموش کیجیے. جی میں تھوڑی سی آزاد شیخ سرفراز انشاءاللہ دکھائیں گے. اصل میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس حدیث کو، حدیث ثقلین کو اہل حدیث چھپاتے ہیں، تو اس حدیث ثقلین سے مراد جس کو آپ چھپانے کی بات کر رہے ہیں وہ حدیث ثقلین ہے جو علی مرزا کی گڑی ہوئی ہے، جو صحیح مسلم میں نہیں ہے. یہ گھنٹو حدیث ہے آپ لوگوں کی جس کو کہتے ہیں کہ اہل حدیث چھپاتے ہیں.
اور جو ریئل میں صحیح مسلم میں موجود ہے اسے کوئی نہیں چھپاتا. اہل حدیث علماء نے فضائل اہل بیت پر یا ذکر اہل بیت پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں باقاعدہ یہ روایت موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے. لیکن تمہارے دماغ میں جو چل رہا ہے نا, جو آپ نے پھٹ سے کہتے ہیں ناسبیت ہے, تو یہ جو ناسبیت چلاتے ہیں, خاموش, یہ جو علی مرزا کا گروپ جو شور مچاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیث کو چھپاتے ہیں, اس کی گھنٹی روایت ہے. اور یہ آج کی بات نہیں, اس سے پہلے روافظ نے یہ من گھڑت حدیث اپنی طرف سے گھڑا ہے وہ مفہوم جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت سارے اہل حدیث علماء جس کی وضاحت کر چکے ہیں. ان کے دماغ میں کیا چلا, ابھی انہوں نے کہا کہ وہ مستدرک حاکم کی روایت پیش کرتے ہیں. مستدرک حاکم میں کیا ہے کہ ترکت فیکم, کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنتی, جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے, اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. تو یہ شخص, یہ صاحب جو ابھی انہوں نے کہا تھا, ان کے منہ سے نکلا تھا, پیچھے جا کے کوئی گھما کے دیکھ لے, کہ مستدرک حاکم کی روایت کیوں پیش کرتے, صحیح مسلم کی روایت کیوں نہیں پیش کرتے. اللہ کے بندے, صحیح مسلم کی روایت میں ایسا نہیں ہے. مستدرک حاکم کی روایت میں جو بات ہے وہ بات صحیح مسلم کی حدیث میں نہیں ہے. علی مرزا جھوٹ بولتا ہے. یہ ساری جو شیعوں کی ٹیم ہے, روافظ کی ٹیم ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے. اپنا گھنٹوں مفہوم لا کے اس حدیث میں گزاری. صحیح مسلم میں ہرگز نہیں ہے کہ میں خاموش, صحیح مسلم کی حدیث میں ہرگز نہیں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے, ایک قرآن ایک اہل بیت, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایسا صحیح مسلم میں نہیں ہے, ایسا صحیح مسلم میں بالکل بھی نہیں ہے. صحیح مسلم میں کیا ہے, صحیح مسلم میں یہ ہے, میں آپ کو بتا دے رہا ہوں صحیح مسلم میں کیا ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ, کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیز ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب کیا ہے, اولہما کتاب اللہ, ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے. اب کتاب اللہ میں کیا چیز ہے, کتاب اللہ کی خوبی کیا ہے. اب دیکھیں کہ حدیث میں فیہ الہدی والنور, اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ, تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو, اس سے چمٹ جاؤ, اس سے استمساک کرو. یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ مت کرو. تو یہی بات یہاں پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں فَحَثَّ عَلَى کتاب اللہ وَرَغَبَ فِيهِ, کتاب اللہ پہ ابھارا, اس کی ترغیب دی. ثم قال, اس کے بعد کیا کہا, وَأَهْلُ بَيْتِي, اور میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں, یعنی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا جو ہے خیال رکھنا. تو یہ جو دوسری بات ہے اس میں اہل بیت کی اتباع یا اہل بیت کی پیروی کا حکم دور دور تک نہیں ہے. ہرگز یہ بات نہیں ہے صحیح مسلم میں جو علی مرزا اور اس کی پارٹی گڑ رہی ہے. صحیح مسلم میں قطعاً اس بات کی ذکر نہیں کہ اہل بیت کی پیروی کرو. اہل بیت کا خیال رکھنے کے لیے, اہل بیت کے حقوق کی نگہداشت کرنے کا حکم ہے. اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ مستدرک حاکم میں جو ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک دونوں سے چمٹے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, وہی بات صحیح مسلم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ ایک اہل بیت, جب تک ان دونوں سے یعنی کتاب اللہ اہل بیت سے چمٹے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہ جھوٹی روایت ہے, صحیح مسلم میں نہیں ہے. یہ گھڑنٹ ہے علی مرزا کا. کوئی علی مرزا کا کوئی ایک میری بات ختم ہو جائے گی تو بولنا صحیح مسلم میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرو. حدیثیں گھڑتے ہو, گھر سے بنا کے لاتے ہو اور کہتے ہو اہل حدیث سناتے نہیں ہیں. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اہل بیت کا خیال رکھنا. اور کیوں نہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے حکم سے اہل بیت کو وراثت میں حصہ نہیں ملا, اللہ کے حکم سے اہل بیت کو صدقات سے زکات سے کاٹ دیا گیا. جب اہل بیت پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھا سکتے, زکات نہیں کھا سکتے, اللہ کے رسول کی وراثت نہیں ملی, تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کا یہ حق بنتا ہے کہ امت اہل بیت کا خیال رکھے, امت اہل بیت کی دیکھ بھال کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق کی نگہداشت کا حکم دیا ہے, اور الحمدللہ اس بات کا حکم مانتے ہیں. کون اہل حدیث ہے جو کہتا ہے کہ اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن آپ جو کہلوانا چاہتے ہو کہ اہل بیت کی پیروی کا حکم دیا گیا, یہ حدیث میں نہیں ہے. میری بات ختم ہوئی. آپ نے مثال دیا تھا مستدرک حاکم والی بات یہاں پہ نہیں ہے. آپ دکھا دو کہ مستدرک حاکم والی بات صحیح مسلم میں ہے. جی اب امید کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہوں گے اچھے سے. امام بھائی آپ کو ابھی صحیح جواب دینا ہے, مطلب شیخ نے جو سوال پوچھا وہ جواب دیجئے, سمجھداری سے جواب دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مستدرک حاکم کی روایت کیوں پیش کرتے ہیں, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات مستدرک حاکم ہے وہ صحیح مسلم میں, تو ان سے کہنا ہے کہ جو بات صحیح مسلم میں کیا ہے, کتاب اللہ سنت رسول کی پیروی کرنا ہے. تو سنت رسول کی جگہ پہ کیا اہل بیت کی پیروی کا حکم ایسا ہے تو صحیح مسلم ہم کو دکھا دیں, بتاؤ.
इमाम भाई बताओ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से आते वक्त 2 महीने पहले, 2 महीने कबल बलीग खुतबा इरशाद फरमाया था, जहां पर पूरे हज वाले पूरे चले गए थे, वहां पर सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना थे। उनको बेसिकली डराया जा रहा था कि तुम लोग मेरे अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना और उनका ख्याल रखना। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। सिग्नल में बेसिकली इमाम भाई थोड़ा सा सिग्नल में आ जाओ जी। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अहले बैत के बारे में जो है हुस्न सलूक के बारे में है कि उनकी पैरवी नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं तुम्हें। ये अल्लाह के नबी क्यों बोले? ये इसलिए बोले। अच्छा ये अरे भाई ये अपने I+ पढ़ी जा रहा था इसमें। आपने थोड़ी आप दूसरी तरफ चले गए। आप जो कह रहे हैं उससे कौन मुनकिर है? आप कह रहे हैं कि अहले बैत के हुकूक की तरफ अल्लाह के नबी ने तवज्जो दिलाई, ये कौन नहीं एक्सेप्ट करता? हम भी मान रहे हैं, लेकिन आपके अल्फाज मैंने सुने हैं, हमारे इस चैनल पे रिकॉर्ड है। आपने कहा कि अहले हदीस मुस्तदरक हाकिम के हदीस क्यों पढ़ते हैं, सही मुस्लिम के भी पढ़ना चाहिए। तो आप बिल्कुल मिसाल देते हुए कहना चाहा कि सही मुस्लिम में जो दोनों की पैरवी का हुक्म इधर भी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी बात सुनिए आप, मुस्लिम के हदीस में अहले बैत की पैरवी का हुक्म कहां है? यानी सुन्नत रसूल की जगह अहले बैत को कहां रखा गया, मुझे बताइए। मुझे मालूम है आप वहां भी है, चीखा मत मारिए, मेरी बात तहम्मुल से सुनिए, तहम्मुल से सुनिए मेरी बात। आप मेरे सवाल को जवाब दीजिए, मैं तहम्मुल से सुन रहा हूं। आप आपने नासिबियत का फतवा पे चढ़ा है और बिल्कुल अहले हदीस फिरका पक्का नासबी है भाई। सुनो इमाम भाई, नाम जैद भाई ये फजूल की गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने ये दावा किया था कि ये अहले हदीस उलमा अहले बैत के फजाइल नहीं बयान करते या वो हदीस बयान नहीं करते। भाई ये पूरा मैं भी तलाश करने लगा, मैं अभी इसको खामोश कर दूं, ये बदसवानी कर रहा है बंदा। ये आपको मैंने अभी देखा कि ये तो पूरा अहले बैत के फजाइल और हुकूक पर शेख नसार मदनी का I+ टीवी पे अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा सीरीज है, पूरी सीरीज है, आप उसको जा करके पढ़ें अगर मुमकिन हो तो। भाई ये जो एडमिन है वो लिंक लगा दे नीचे। तो ये दावा करना कि लिंक लगा दीजिए। तो ये दावा करना कि अहले हदीस अहले बैत के हुकूक और फजाइल पर बयान नहीं करते हैं, ये तो मतलब सामने सामने का झूठ है। जिस चैनल पर आकर के आप ये दावा कर रहे हैं उसी चैनल पे 1-2 दर्स नहीं, पूरी सीरीज है अहले बैत के फजाइल के बारे में भी और उनके हुकूक के बारे में। जी नहीं शेख साहब सुनिए एक मिनट भाई, अभी इनको खामोश करिए, बदतमीजी कर रहे हैं करके यहाँ पे। आपको बात करना आप बात करते हैं, आप ये नासबी है, ये इल्जाम नहीं लगाते, सुकून से बात करते हैं। वैसे भी हमने किसी को टाइम दिया हुआ है। इन्होंने दावा ये किया था कि हम ये हदीस बयान नहीं करते हैं या अहले बैत के फजाइल बयान नहीं करते हैं। तो उस दावे को रद्द करने के लिए इतना काफी है कि आप सिर्फ अहले बैत के फजाइल लिख करके I+ टीवी लिख करके सर्च करें ना, इंशाल्लाह आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आपका ये दावा झूठा है। हकीकत ये है कि आप अहले हदीस उलमा को ना सुनते हैं ना उनकी किताबें पढ़ते हैं। ये दावा आपने किसी से सुना और वैसे यहाँ पे आके नकल कर दिया, तो इस दावे में कोई बुनियाद नहीं है। बाकी हमने किसी और को टाइम दिया हुआ है, आपसे इंशाल्लाह अगली मर्तबा नया एतराज लेके आइएगा, उस पर फिर से गुफ्तगू करें। जी नहीं हदीस सकलैन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल सुनिए। अच्छा उसमें आप सुन लीजिए, उसमें आपको हदीस सकलैन भी मिल जाएगी। शेख ने भी बताया ना हजरत हसन हुसैन की फजीलत पर, उनके जो दर्स है वो जाकर के सुन लीजिए, वहां भी आपको तफसील मिल जाएगी। चलिए नहीं हदीस सकलैन आप लोग कभी बयान नहीं करें भाई साहब, आपको वहां मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी शेख किफायत का सवाल पेंडिंग है। शेख किफायत ने जो आपसे सवाल बोलिए, आपने सुना कि नहीं सुना? शेख किफायत ने जो सवाल पूछा आपसे, क्या सवाल, क्या आपने सवाल फिर से आपने सही मुस्तदरक हाकिम की हदीस का हवाला दिया कि अहले हदीस उसको काहे को पढ़ते हैं, जबकि सही ऊंचे दर्जे की हदीस मौजूद है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो बात मुस्तदरक हाकिम में वही बात सही मुस्लिम में है। तो मैंने आपसे पूछा है कि मुस्तदरक हाकिम में किताबुल्लाह की पैरवी करना, सुन्नत रसूल की पैरवी करना, तो क्या सही मुस्लिम में किताबुल्लाह की पैरवी के साथ साथ अहले बैत की पैरवी, अहले बैत की इत्तिबा का हुक्म है? ये मैं जी नहीं, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। नहीं बताइए। नहीं मैं इसलिए मिला रहा हूँ, मेरा जवाब सुनिए। इसमें यह है कि अल्लाह की किताब की पैरवी करना और मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हुस्न सलूक करना, उनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। तो ये किसको खौफ दिला रहे थे? ये बेसिकली अहले शाम और अहले मदीना को डराया जा रहा था। इसका कौन मुनकिर है भाई? अहले हदीस उलमा की किताबें हैं फजाइल अहले बैत पे, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के मकालात हैं। उस पूरे सिलसिले आप देखिए, कदीम जदीद हर दौर में अहले बैत के फजाइल पर अहले हदीसों की किताबें मौजूद है। अहले बैत के बारे में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक हदीस सकलैन के बारे में पर शेख नसार मदनी का जो फजाइल अहले बैत है, बाकायदा मैंने उनको खास बल के रिकॉर्ड करवाया है। शान हसन हुसैन पर जो सीरीज, ये मैंने ऑर्डर कर जाके जिन लोगों ने रिकॉर्ड कर जाके पूछे, हमने रिकॉर्ड करवाया है।
یہ ساری سیریز ہم نے چلوائی ہے جو اپنے چینل پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث بیان نہیں کرتے. میری بات سنیے, میرے خیال سے ابھی آج کے لیے آپ نے جو اپنا بیسٹ سوال پوچھے اس کا اچھا جواب ہو گیا. ذرا اس ویڈیو کو 2 بار اطمینان سے دیکھ لیجیے گا, اور اگلے ہفتے کوئی زبردست سوال لے کر آؤ جو میرے آخری جملے حاصل ہو. مطلب دیکھو میرے بھائی سنو نا یار, میرے بھائی سن لو, تعصب کی شکار مت ہونا. جو آپ نے کہا نا آپ لوگ یہ ہو, اس کی وجہ سے آپ حق سے دور ہو رہے ہو. آپ کیا کرو نا, وہ تعصب چھوڑ دو, ایک اوپن مائنڈ سے دیکھو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور آپ کو جو لگتا ہے نا سب سے بڑا سوال وہ لے کے آؤ اگلے ہفتے انشاءاللہ.